السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادیہ ای میگزین کے معاشرتی الجھنوں میں ایک سوال موصول ہوا ہے۔ بہن پوچھتی ہیں، میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، میرے شوہر اپنا ہر فیصلہ اپنے والدین سے پوچھ کر کرتے ہیں۔ میرے سسر کی اتنی مداخلت ہماری زندگی میں ہے کہ میرے بچوں کے فیصلوں پر بھی میرا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہوں کیونکہ رات دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سسٹر نے سوال پوچھا ہے ہادیہ ای میگزین کی معاشرتی الجھن میں کہ ان کے گھر میں اکثر ہسبینڈ وائف کے جھگڑے ہو جاتے ہیں اور آپس میں زوجین کی الجھن کا اکثر سبب ہوتا ہے ساس اور خسر کا بہت زیادہ انٹرفیرنس، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی جو بہن ہے، ان کی جو ساس ہیں یا خسر ہیں، وہ انہیں چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹ دیتے ہیں۔ تو بہن، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ مقصد سمجھنا چاہیے کہ زوجین آپس میں شادی کیوں کرتے ہیں، اور شادی وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایک اچھا گھر بنا سکیں، اچھے سے ایک دوسرے کی ذات کی تکمیل بھی دراصل شادی ہے۔ نکاح کے ذریعے سے مرد اور عورت دونوں کی ذات کی تکمیل بھی ہوتی ہے، ساتھ ہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں، اور نسل انسانی کو جس طرح کا ماحول چاہیے وہ اپنے گھر میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزاجوں کی ہم آہنگی، جسے کمپیٹیبلٹی کہتے ہیں، کمپیٹیبلٹی کی وجہ سے ہی، مزاجوں کی ہم آہنگی کی وجہ سے ہی جو ہے زوجین آپس میں لڑائی جھگڑے سے دور رہتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تال میل بناتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ عموماً پایا جاتا ہے، ہمارے خاندانی نظام ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گھر میں بزرگ نہ رہیں، بلکہ بزرگ بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں اور زوجین بھی رہتے ہیں۔ ان دونوں کا آپسی تعلق اور آپسی تال میل ہی دراصل ایک اچھے گھر کو بناتا ہے، اچھے گھر کو سنوارتا ہے۔ عموماً ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گھر کے بزرگ افراد ہوتے ہیں وہ جو ہے بہو پر پورا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بیٹا اور بہو دونوں پر اپنی گرفت رکھے۔ ایک حد تک ان کے اندر ایک انسیکیورٹی فیلنگ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس خاتون کے میچور ہونے تک انہیں اس طرح کی نگاہ رکھنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی یہ چیزیں بہت زیادہ الجھن کا سبب بن جاتی ہے اور بہو کو متنفر بنا دیتی ہیں۔ تو ان بزرگوں کو بھی چاہیے کہ وہ زوجین کے آپسی معاملات میں مداخلت نہ کریں، اور دونوں کو، یعنی کہ مرد اور خاتون دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں، شوہر کے ساتھ پیش آنے والے معاملات کو میکے کے رشتہ داروں کے درمیان ڈسکس نہ کریں، اور شوہر بھی اپنے بیوی کے ساتھ آنے والے تال میل کو اپنے والدین کے سامنے ڈسکس نہ کریں۔ اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کے ڈسکشن کو کرتے ہوئے اپنی جو خلوت کی جو امانتیں ہیں گفتگو کی، المجلس و امانت ہوا، اور خلوت جو ہے وہ بھی امانت ہوتی ہے، اس کو وہ جو ہے خیانت کرتے ہیں، اور اس طرح سے افراد جو ہے ان میں شامل ہو جاتے ہیں، دوسرے افراد، اور ان دونوں کے درمیان تال میل بن نہیں پاتا، اور پھر زوجین کے درمیان جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاتون کبھی یہ بات پسند نہیں کرتی ہے کہ اس کا شوہر خود فیصلہ ساز نہ ہو، خود اپنے معاملات کے فیصلے نہ لیتا ہو، وہ اتنا کمزور ہو، اتنا محتاج ہو کہ ہر معاملے میں اپنے والدین کے حکم کی تعمیل کرتا ہو۔ مشاورت کرنا اچھی بات ہے، لیکن مشاورت کو کبھی بھی فرما برداری کے نام پر اتنا زیادہ بندھ جانا کہ اس خاتون کا حق ادا نہ کریں، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور اسی باریک حد فاصل کو نئے جو تال میل رکھنے والے جوڑے ہیں، جو نئے شادی شدہ نیولی میرڈ کپلز ہیں، یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ہر بات اپنے والدین کی فرما برداری سے کرنی چاہیے۔ خاتون کے لیے ایک مرد جو ہے وہ ایک قوام ہے، کیونکہ وہ اس پر اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، تو قوام کو قوام ہونا چاہیے، اس کو فیصلہ سازی، اس کو اپنی بات منوانا، کمیونیکیشن کو بہتر رکھنا، اپنی بیوی کے سکون کا خیال رکھنا، اپنی بیوی پر توجہ دینا، اور کیئر اور شیئر کا تعلق بنانا، اور بڑا دل رکھنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ میں اور ان رشتوں کو مینج کرنا آنا چاہیے۔ ماں باپ ہے، ان کا احترام، ان کی خدمت ہے، ان کا بات ماننا، یہ چیزیں بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھیں۔ صرف کھانا کپڑا دے دینا حقوق نہیں ہوتا ہے، یا اپنی عوامیت کے نام پر بہت زیادہ کنٹرول کرنا بھی حق نہیں ہوتا ہے، بلکہ حق یہ ہوتا ہے کہ اس خاتون کو عزت دیں، احترام دیں، مشاورت کا ماحول ہو۔ اس کے بچوں کی اسکول، جیسے کہ ہماری بہن نے ڈسکس کیا کہ اس کے بچوں کا اسکول بھی جو ہے وہ خسر کے فیصلے کے مطابق ہوگا، تو وہ ماں ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو پڑھائے، اپنے بچے کی تربیت گاہ کے لیے خود فیصلہ کرے، اس پر غور و فکر کرے، اس کو ہوم ورک کرے گی، اس کا حق ہے، تو اسے وہ حق دیجیے
کہ وہ اپنے بچے کے اسکول میں کہاں وہ ڈالنا چاہتی ہے، کہاں ایڈمیشن کروانا چاہتی ہے، کہاں تربیت کروانا چاہتی ہے، اس پر وہ نگاہ رکھے، اس کو آن کرنے دیجیے اپنے معاملات کو، اور اس کو جو ہے زبردستی کا باؤنڈ نہ رکھیں کہ وہ اپنے معاملات میں ساس سسر کے حکم پر بیٹا مانے اور بیٹے کے ساتھ ساتھ جو ہے بہو کو ماننے پر مجبور کریں۔ ایک خاتون کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے خود فیصلہ لیں۔ تو جو بہن نے ہمارے سوال پوچھا کہ ان کے خسر بہت زیادہ پابندی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پوتا پاتی کے لیے فیصلہ لوں گا، یہ بہت غلط بات ہے۔ ایک خاتون کو اس کا حق ملنا چاہیے، اس کا حق دینا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے تعلیم و تربیت کے خود فیصلے لیں، ان کی اپنی پسند اور ناپسند کو سمجھیں۔ اس بات میں مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک حد فاصل بنانے میں کامیاب ہو کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی تال میل بہتر رکھیں، ان کا احترام کریں، لیکن ایک خاتون کو اس کے حقوق سے محروم نہ کریں اور اس سے جبراً غلامی نہ کروائیں۔ بزرگوں کا احترام ضروری ہے، لیکن ایک ماں کا مشورہ، ایک ماں کی بات ماننا اور اس کو ساس اور خسر اس کو غلام کی طرح ٹریٹ نہ کریں، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ یاد رہے جہاں ایک ماں کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ عزت نفس کی پہنچنے والی ٹھیس جو ہے اس کو اندر سے کمزور بنا دیتی ہے، اور اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے اس گھر میں احترام نہیں دیا جاتا۔ جب وہ یقین کر لے کہ مجھے احترام نہیں دیا جاتا، مجھے ہوم ورک کرنے کا حق، اپنے بچوں کے فیصلہ سازی کا حق یہ نہیں دیا جاتا ہے، تو وہ ایک کمزور ماں ہوگی، اور کمزور اور خوف زدہ ماں ہمیشہ اپنی نسلوں کو کمزور اور خوف زدہ بنائے گی۔ تو یہ نسل انسانی اللہ کی امانت ہے، اس کے ساتھ اپنے مزاجوں کے تعین اور اپنے مزاجوں کو جھیلنے اور ان بتوں کو بنا کر اس کی پوجا کرنے کے لیے نسلوں کو داؤ پر نہ لگائیں۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں مل کر ایک کمپیٹیبلٹی کے ساتھ اپنے بچوں کا فیصلہ کریں، اپنے خاص ساس سسر سے، بزرگوں سے ان کا احترام، ان کی عزت توقیر بھی کریں، اور ساتھ ہی اپنے بچوں کے لیے جو فیصلہ لیں اس میں مشاورت رکھیں، سب سے پہلے ماں کی، پھر ماں باپ کی بھی مشاورت لیں کیونکہ تجربات رہتے ہیں، لیکن اس ماں کو اور باپ مل کر ان کا فیصلہ کریں۔ خواتین کو بھی وہیں پر چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اگر شوہر کسی وجوہات کی وجہ سے اپنا فیصلہ صادر کر رہا ہے تو اس کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں، لاجیکل چیزوں پر ڈسکشن کریں اور کمپیٹیبلٹی کو برباد نہ کریں۔ اسی کے ساتھ ہم رخصت لیتے ہیں، اور ہم جو ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسی طرح ہادیہ کے معاشرتی الجھن میں آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیے، ہم آپ کو کے جوابات دیتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔